لکھا ہوا ہے کہ بعض مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں بارش ہو رہی ہے، آندھی آ رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، ایسے وقت میں بھی پیارے آقا اللہ کے بندوں کے پاس گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کیوں آ گئے؟ ارے بارش رک جاتی تب آ جاتی، اتنی بات تو بتانی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اب مجھے نبی تسلیم کیا جائے، اتنی بات بتانے کے لیے آپ بارش کے بعد بھی آ جاتے، آپ دن میں آ جاتے، آندھی بند ہو جاتی تب آ جاتے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ نہیں، میرا دل چاہا کہ ایسے موقع پر انسان کا دل نرم ہوتا ہے، پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، پریشان حال ہوتا ہے انسان، تو میں نے سوچا کہ شاید اس وقت جو ہے کوئی میری بات مان لے، اللہ کو پہچاننے والا بن جائے، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی کو پہچاننے والا بن جائے اور مجھے لوگ نبی تسلیم کر لیں۔ قافلے آتے تھے مکے کے اندر، ان قافلے والوں سے ملاقات کرتے پیارے آقا، بادشاہوں کے پاس خطوط لکھا کرتے، بادشاہوں کے پاس قاصد بھیجا کرتے، اور بہت سارے لوگ اس خط کی بات مان لیتے، اس قاصد کی بات مان لیتے اور جو ہے کیا کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیتے، مسلمان ہو جاتے۔ ایک مرتبہ قیصر و کسریٰ، یہ دو بڑی حکومتیں تھیں، بڑی سپر طاقت اس وقت۔ تو کسریٰ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا خسرو پرویز، اس کے نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور خط کا یہ اصول ہوتا ہے کہ پہلے خط جو ہے بھیجنے والا لکھنے والا اپنا نام لکھتا ہے، اس کے بعد جس کو خط لکھا جا رہا اس کا نام لکھتا ہے۔ پیارے آقا نے خط لکھا اور ایک قاصد کے ہاتھ، ایک صحابی رسول کے ہاتھ اس خط کو بھیجا۔ وہ اس بادشاہ کے وہاں گئے اور اس کو خط دیا، اس نے کھول کر کے پڑھا اور اس نے کہا کہ نعوذ باللہ، ایک غلام نے ہمارے نام سے پہلے اپنا نام لکھ لیا، یعنی پیارے آقا کی شان میں اس نے کتنی بڑی گستاخی کی کہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ غلام نے جو ہے ہمارے نام سے پہلے اپنا نام لکھ لیا، اس کو اتنی جرات ہو گئی، اور مارے غصے کے اس بادشاہ نے خط کو پھاڑ دیا، ٹکڑے کر دیا اور پھینک دیا۔ وہ قاصد وہاں سے واپس تشریف لائے اور پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر سنائی کہ یا رسول اللہ، اس نے جو ہے آپ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے اور اس خط کو پھاڑ کر ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی غصہ فرمایا، نہ کوئی جو ہے اس کے خلاف کوئی بات کہی، بس ایک بات ارشاد فرمائی کہ اس نے ہمارے خط کو نہیں پھاڑا، اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے نہیں کیے، اس نے اپنی حکومت کو پھاڑا، اس نے اپنی حکومت کے ٹکڑے کیے۔ اور پھر بعد میں پیارے آقا کی یہ بات سچی ثابت ہوئی۔ اسی طرح اس وقت کی جو ایک اور سپر طاقت تھی قیصر روم، اس کے پاس ہی پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، اور وہ بادشاہ جو تھا قیصر روم، جس کا غالباً ایلیا نام تھا اس وقت کے بادشاہ کا، تو وہ بیت المقدس میں اس کا کوئی اچھا کام ہو گیا ہوگا، اس کی کوئی مراد پوری ہو گئی ہوگی،
خوشی کے موقع پر وہ بیت المقدس میں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ادھر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط روانہ فرمایا، ایک صحابی خط لے کر کے گئے اور اس بادشاہ تک خط پہنچایا۔ اس بادشاہ نے جب یہ خط دیکھا تو اس نے اس خط کو سر پہ رکھا، بڑا ادب و احترام کیا، کیونکہ وہ بادشاہ جو تھا وہ منجم بادشاہ تھا۔ منجم بادشاہ نے مطلب کہ اس زمانے میں جو ہے، آج بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پاس جو ہے ستاروں کا علم ہوتا ہے، علم نجوم، وہ ستاروں کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو اس نے اور جو آسمانی اور کتابیں تھیں، توریت، زبور، انجیل، ان کے ذریعے سے اس بادشاہ نے سن رکھا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ جب اس نے خط کو دیکھا تو اس کو جو ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ سر پہ رکھا اور اس نے یہ آرڈر جاری کیا کہ پورے بیت المقدس کو اور اس کے آس پاس کے علاقے کو خوب سجایا جائے، خوشبو سے بسایا جائے، روشنی کی جائے، اس کے بعد اس خط کو کھولا جائے۔ بہر کیف بادشاہ کا حکم ہوا، اس میں کیا کہتے ہیں، لوگوں نے جو ہے، اس کے کارندوں نے بیت المقدس کو سجایا، اس میں خوشبو بسایا، خوب آس پاس روشنی ہوئی۔ اور اس کے بعد اس نے ایک بات اور کہی کہ جس نے یہ خط بھیجا ہے، لاؤ ذرا پہلے اس کے بارے میں ہم تحقیق کر لیں کہ یہ وہی ہے جن کی ہم نے پیشین گوئی سن رکھی ہے، یہ وہی ہے یا اور کوئی ہے۔ تو اس نے ایک آرڈر جاری کیا کہ اسی علاقے کے یعنی یثرب کے علاقے کے کچھ لوگ اگر مل جائیں تو ان کو بلا کر کے لاؤ ہم ذرا تحقیق تو کریں کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ تو بادشاہ کے کارندے دوڑے، آس پاس تلاش کیا تو کچھ لوگ نظر آ گئے۔ اس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت نبی کا دامن نہیں تھاما تھا۔ اور ان کو پکڑ کر کے جب اس کے بادشاہ کے سپاہی جب بادشاہ کے سامنے لے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ یثرب سے آئے ہیں اور کوئی شخص آپ کے یہاں جو ہے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ سب ساری چیزیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا اچھا ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، آپ ہمیں ان کا جواب دیجیے۔ اور اس بادشاہ نے کام یہ کیا کہ ایک ترجمان کھڑا کیا کہ اگر کیونکہ وہ دوسرے جگہ کے بادشاہ تھے اور یہ تمہارے کیا نام یہ لوگ جو تھے یہ مدینہ شریف کے تھے، تو زبانوں کا اور لینگویج کا فرق ہوتا ہے، کہیں کی زبان کچھ ہوتی ہے، کہیں کی بھاشا کچھ ہوتی ہے، تو بات چیز کو سمجھنے کے لیے ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے، ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس نے کچھ لوگوں کو کھڑا کیا کہ دیکھو یہ بات ہم ان سے کچھ سوال کریں گے، یہ جواب دیں گے، اگر اس میں جواب دیں میں کچھ گڑبڑی کریں، کچھ آگے پیچھے کریں تو پھر ہم کو بتانا۔ بہرکیف اس بادشاہ نے ان سے 10 سوالات کیے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کہتے ہیں کہ ایک سوال میں نے اس کے جو ہے 9 سوال کے جواب دے دیا، پھر ایک سوال کے جواب میں نے یہ سوچا کہ لاؤ جھوٹ کہہ دیں اور ایسی بات کہہ دیں جو اس کے جو ترجمان ہے یہ بھی نہ سمجھ پائیں۔ لیکن ان کو ساتھ میں یہ خیال آیا کہ ٹھیک ہے اگر ہم جھوٹ بول دیں گے، غلط بات کہہ دیں گے تو ہو سکتا ہے یہ جو ترجمان ہے، ٹرانسلیٹر ہے، یہ نہ سمجھ پائے اور بادشاہ بھی مطمئن ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ جو اور لوگ ہیں ساتھ میں آئے ہوئے ہیں، چونکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں اسلام لانے سے پہلے مدینہ کے مکے کے بہت سے بادشاہ جو ہے ان کے جو ہے لیڈر تھے، ایک مطلب جو ہے وزندار آدمی تھی کہہ لیجیے۔ لیکن ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر ہم نے جھوٹ بولا تو یہ ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں، یہ ان کی نگاہ میں ہماری حیثیت گر جائے گی اور یہ جا کر کے جو ہے مدینے میں پرچار کریں گے کہ صاحب ہمارا یہ باس جو ہے، ہمارا یہ جو کمانڈر ہے یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، ہمارا یہ سردار ہے یہ بھی جھوٹا ہے۔
اور پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو واقعی سچے نبی ہیں، برحق ہیں، اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا ہے، وہ ساری چیزیں صحیح ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں، لیکن اگر ہم جھوٹ بولیں گے ان کے بارے میں تو یہ ہمارے ساتھ کے جو لوگ آئے ہیں یہ ہمارے ساتھی ہم سے بدظن ہو جائیں گے، بدگمان ہو جائیں گے، اور یہ جا کر کے اپنے وطن میں مدینے میں جا کر کے یہ ہماری بدنامی کریں گے، یہ ہماری جو فضیحت کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ڈر کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولا اور سچی بات جو تھی وہ بات پوری طریقے سے بتلا دی۔ ان واقعات سے بتانے کا مقصد یہ ہے، پہلے تو میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ سے مخاطب ہوں، کہ ایک شخص ایمان نہیں لایا ہے، نبی کو پہچانتا نہیں ہے، اللہ کو صحیح معنوں میں پہچانتا نہیں ہے، اس کے دل میں اس بات کا ڈر ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ بولنے سے ہماری جو ہے مارکیٹ، ہماری ویلیویشن خراب ہو جائے گی، سماج میں، معاشرے میں ہم بدنام ہو جائیں گے، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ ہم اللہ کو بھی پہچانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کسی درجے میں، اور کیا کہتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے نیک کام کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہمارے اندر کبھی یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم جھوٹ نہ بولیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو جو ہے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ فرشتے ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب ساری ہماری نقل و حرکت لکھ رہے ہیں۔ لیکن کبھی کیا ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے صحیح تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، یہ فرشتے ہمارا چٹھا لکھ رہے ہیں، یہ سب کل قیامت کے دن ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ اور قیامت کے دن کی تو بات چھوڑو، اگر کہیں محلے میں پتہ چل گیا، اگر کہیں آس پاس رشتہ داری میں پتہ چل گیا کہ فلاں شخص جھوٹ بولتا ہے تو ہماری کتنی بدنامی ہوگی۔ بتاؤ کیا ہم جھوٹ سے بچتے ہیں؟ غیر ایمان والا اس کے دل میں ڈر ہے، لیکن ہمارے دل میں کتنا ڈر ہے، اللہ رسول کا کتنا خوف ہے، ہم جھوٹ جیسے جو ہے غلط عمل سے، گندے عمل سے کتنا بچتے ہیں۔ ہم نے تو صرف بہانہ بنا لیا، ہمیں صرف بہانہ چاہیے کہ صاحب ارے امام صاحب بغیر جھوٹ کے کہاں کام چلتا ہے؟ نہیں میرے محترم، یہ سب شیطان کا مکر ہے، کام چلتا ہے، بالکل چلتا ہے، ہاں یہ صرف ہمارا بہانہ ہے۔ فرمایا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سچ جو ہے، عربی کے الفاظ میں اس کا ترجمہ کر کے بتلا رہا ہوں کہ سچ جو ہے وہ نجات دلاتا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سچ جو ہے وہ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، جھوٹ ذلیل کر دیتا ہے، جھوٹ بدنام کر دیتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، بغیر جھوٹ بولے تجارت کرتا ہے، تجارت کرتے ہیں، ہمارا اپنا ذاتی فائدہ ہے، تجارت ہم کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفع کے لیے تجارت کرتے ہیں، لیکن اگر تجارت ہم رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق سچ بول کر کے، امانت داری کے ساتھ، اچھے کو اچھا بتانا ہے اور کھوٹے کو کھوٹا بتانا ہے، ناتول میں کمی نہیں کرنا ہے، دیانت داری کے ساتھ ہمیں جو ہے تجارت کرنا ہے، تو کہا کہ جو ہے ایسے آدمیوں کا اللہ رب العزت حشر کس کے ساتھ فرمائیں گے؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ شہیدوں کا مقام آپ جانتے ہیں کتنا بڑا مقام ہے کہ جو ہے کہا کہ شہید کا جو ہے خون کا قطرہ زمین کے گرنے سے پہلے ہی اللہ پاک جو ہے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور باقی جتنے خون کے قطرات گرتے ہیں اس سے اللہ رب العزت شہیدوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، سچے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ لیکن میرے محترم ہم کرنا تو چاہیں، ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی ہمارا اپنا رشتہ دار اگر کہیں پھنس رہا ہے تو ہم جھوٹ بلا تکلم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ہمارا جو ہے کوئی کیا کہتے ہیں کہ جو ہے اپنا آدمی کہیں پر پھنس رہا ہے تو اس کی حمایت میں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔
نہیں میرے محترم، اپنا پرایا وہ تو بات کی بات ہے، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں۔ آج ہم اپنے بھائی کو بچانے کے لیے، آج ہم اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے یا جھوٹ بولیں گے اور جو ہے کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آخرت میں جو ہے جس کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، جس کے لیے ہم دھوکہ دے رہے ہیں، جس کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، یہ ہماری قبر میں کام نہیں آئیں گے، یہ آخرت میں ہمارے کام نہیں آئیں گے، اور دنیا کے اندر مزے اڑائیں گے، اور آخرت میں جو ہے مطالبہ ہم سے ہوگا، پوچھ ہم سے ہوگی۔ کہ سب سے بڑا جو ہے کیا کہتے ہیں گھاٹے والا وہ آدمی ہے کہ جو ہے سب سے بڑا انتہائی بیوقوف وہ آدمی ہے جو دوسروں کی دنیا اچھی بنانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر لے۔ دوسروں کی دنیا اچھی بنانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر لے، وہ انتہائی جو ہے پرلے درجے کا آدمی ہے۔ ہم نے جو ہے اس کو فیشن بنا لیا کہ صاحب جو ہے صاحب یہ جو بغیر جھوٹ کے کام ہی نہیں چل رہا، یہ تو اپنا ہے، چلو اس کو بچانا ہے۔ نہیں میرے محترم، اپنا ہو یا پرایا ہو، جو بات ہو جیسی ہو جس طرح ہو اسی طرح وہ بات ہمیں نقل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، کہ ان کے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، تو اس کی سزا یہ تھی کہ اس کو اتنے کوڑے مارے جائیں، اور وہ سزا طے ہو گئی، ان کو جو ہے وہ سزا دی جا رہی تھی، تو کچھ ہی کوڑے لگائے گئے تھے کہ جو ہے ان کی روح پرواز کر گئی، ان کی روح نکل گئی۔ تو لوگوں نے سوچا کہ اب بس کیا جائے، تو کہا نہیں، وہ جتنی جو سزا مقرر ہے، جتنے کوڑے مقرر ہیں وہ پورے کر دیے جائے تاکہ یہ آخرت کی سزا سے بچ جائے۔ کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ کچھ ہی کوڑوں میں جو ہے اس کی روح نکل گئی، لیکن جتنی مقدار ہے سزا کی، کتنے کوڑے مارنے ہیں، مرنے کے بعد بھی اتنے کوڑے پورے کر دیے جائیں تاکہ یہ آخرت میں جو ہے پاک صاف ہو کر کے جائے، آخرت میں سے کوئی مطالبہ نہ ہو، آخرت میں سے کوئی پوچھ نہ ہو۔ ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا کہ ان کے سامنے آخرت رہتی تھی، ان کے سامنے قبر رہتی تھی کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آخرت میں ہمارا کیا ہوگا، یہ سب ساری چیزیں ان کے سامنے رہتی تھی، اس لیے ان کو جو ہے گناہوں سے بچنا بڑا آسان تھا، اور جو ہے ان کے لیے نیکیاں کرنا بڑا آسان تھا۔ ہمارے ذہن و دماغ میں شیطان نے یہ بات دکھلا دی کہ آج موج کر لو، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ نہیں میرے محترم، کل کچھ نہیں، آج ہی تو کچھ کرنا ہے، آج ہی سے ہم توبہ کر لیں، آج ہی سے ہم اپنے عہد کر لیں کہ انشاءاللہ تمام برائیوں سے توبہ کریں گے۔ جتنی زندگی بچی ہے اب جتنی گزر گئی اس سے ہم توبہ کریں گے، اور انشاءاللہ جتنی بچی ہے انشاءاللہ اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق اور پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جھوٹ، مکاری، مکر و فریب اور جو ہے کیا کہتے ہیں دھوکہ، یہ سب جو بڑے بڑے خطرناک گناہ ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہیں، ان سے ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ، اور ایمانداری کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔